وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 119 حصہ اول 398 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہم شیطان کے پیروکار بن گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا. یہ جو خدا کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی، اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو. لعنه اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. جس پر خدا نے لعنت کی ہے، جو خدا سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر خدا کی نظر دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا. سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 119. لفظی ترجمہ: وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور بہکاؤں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ضرور امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں سکھاؤں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ چیریں گے کان جانوروں کے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں سکھاؤں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو دوست بنائے، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ دور کی نقصان میں، یعنی واضح نقصان میں جا پڑا. سامعین کرام، انسان کا دشمن شیطان. اور آپ کو میں نے گزشتہ سبق جو تھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا اور اس کے بعد کہ ہدایت اس پہ واضح ہو گئی اور یہ مومنوں کے راستے کے خلاف چلے گا، تو پھر ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر گیا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. پھر شرک کا مضمون آیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جس کو چاہے بخش دے، اور جو شرک میں پڑ گیا تو وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں شیطان. دیکھیں ایک بات
یہ آج کا سبق اہم ہے اس لحاظ سے کہ اس میں انسان کے دشمن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے یعنی رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو محبت کے ساتھ پیدا کرتا ہے، یعنی انسان کی تخلیق اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، اور یہ بھی بات ساتھ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غضب کے لیے نہیں پیدا کیا، رحمت سے نوازنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو لوگ اپنی مرضی سے رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نظر انداز کر دیں، اس کو نہ حاصل کرنا چاہیں تو، اور باطل کی طرف رخ پھیر لیں، باطل کو مقصود بنا لیں، باطل کے لیے زندگی گزاریں، تو پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ردی کی ٹوکری جہنم ہے۔ دیکھیں یہاں بھی ایک چیز جو بیکار ہو جاتی ہے تو آپ اسے پھینک دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک ہنڈیا بنا رہے ہیں، وہ جل گئی، بری طرح جل گئی، تو اب اسے آپ کیا کریں گے؟ ڈسٹ بن میں پھینکیں گے کہ نہیں پھینکیں گے؟ ہر وہ چیز جو اپنا مقصد تخلیق پورا نہ کرے تو وہ تو پھر ڈسٹ بن کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اللہ تعالیٰ کو فرمایا نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بہت بہترین انداز سے پیدا کیا ہے، لیکن اگر وہ مقصد پورا نہیں کرتا تو ثم رددناہ اسفل السافلین، یہ جائے گا پھر تمام درجوں سے نیچے۔ تو دیکھیں بات اتنی مشکل نہیں ہے جو میں نے کہی نہیں ہے اور کہنے والا ہوں، بات مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ انسان کے سامنے جب یہ ہوش و حواس سنبھال لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں کہ یا تو یہ اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد شروع کر دے، اور یا اپنے مقصد تخلیق کو نہ جانے یا جان کر کسی باطل کو مقصود بنا لے۔ اور یہ بات جو ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ اختیار دے کے، اور یہی اختیار جو ہے یہ یعنی ایک یونیک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت فرمائی ہے۔ باقی تمام کائنات میں کسی بھی مخلوق کے پاس یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق سے انحراف کرے۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طاعين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ زمین اور آسمان کو میں نے پیدا کیا اور پھر ان سے کہا کہ آ جاؤ میرے پاس، خوشی یا ناخوشی سے۔ تو یہ زمین اور آسمان نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم خوشی سے آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں اور آپ کے مرضی کے مطابق ہم چلیں گے۔ تو باقی تمام کائنات یسبح للہ ما فی السماوات والارض کا یہی مفہوم ہے سامنے کرام، تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہے، یعنی اپنے اپنے کام کے لیے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے تو اس کام میں وہ مصروف ہے۔ لیکن اگر کوئی مثال کے طور پہ عرض کروں کہ اگر کوئی تخلیق اپنا کام بھول جائے تو ہم اسے مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ مثال کے طور پہ شہد کی مکھیوں کو اللہ تعالیٰ نے شہد بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اگر آپ ایک فارمر ہے، شہد کی مکھیوں کا سوداگر ہے اور وہ پالتا ہے اور شہد حاصل کرنے کے لیے اس نے کچھ مکھیاں خریدیں، ڈبے بنائے، اس کے لیے فارم بنایا، لیکن اگر وہ شہد کی مکھیاں اپنا کام نہ کریں تو وہ تو پھر ان کو یا تو آگ لگا دے گا یا بھگا دے گا، یا مطلب اس کو رکھے گا تو نہیں اپنے پاس، ضائع کر دے گا مکھیوں کو، کیونکہ وہ اپنا کام نہیں کر رہی۔
جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے اور جس کام کے لیے اس فارمر نے وہ مکھیاں رکھی ہیں، تو وہ تو اپنا کام ہی نہیں کر رہے۔ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بامقصد پیدا کیا ہے، اور ہر مخلوق اپنا مقصد تخلیق اور اپنے کام کرنے کا طریقہ جانتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، جانتی ہے کہ بھئی میرا کام کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایسا ہی ہے۔ کوئی مخلوق اپنے مقصد تخلیق سے انحراف نہیں کرتی، وہ اس کے لیے تیار رہتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سینکڑوں لاکھوں ہزاروں آپ جانور قربان کر دیتے ہیں، لیکن وہ قربانی پیش کر دیتے ہیں، تو وہ اسی لیے پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، آپ کو آپ کی غذا کے بھی باعث بنتے ہیں اور کام بھی آپ اس سے لیتے ہیں۔ تو ہر مخلوق اپنا اپنا کام کر رہی ہے سامنے کرو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد پورا تب ہوگا جب یہ اللہ کی بندگی اختیار کر لے، اللہ کے سامنے سر جھکا دے، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے۔ اب شیطان تو یہ یعنی ازل میں جب یہ ہو رہا تھا، بات چیت ہو رہی تھی، حکم سجدہ دیا، پھر اس نے سجدہ نہیں کیا، تو شیطان نے کہا کہ یعنی وہ ساری بات چیت یاد کریں نا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یعنی کافی جگہ قرآن میں ایسے تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں اس کو سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ تو بہرحال شیطان جان گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور شیطان یہ بھی جان چکا تھا کہ انسان کا مقصد اللہ تک رسائی ہے، اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کی ملاقات کے اہل ہونا ہے، اللہ کے دیدار کے اہل ہونا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا قرب، اپنی ملاقات اور اپنے دیدار کے شرف سے مشرف کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ جان چکا تھا کہ انسان کا مقصد اللہ ہے۔ تھوڑی سی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی اور کام آپ کر رہے ہیں نا، تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیں، اور یہ بات ذرا غور سے سنیں، کیونکہ آپ بھی انسان ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے جس کے لیے باقی انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مضمون میرے لیے نہیں ہے۔ تو پھر اس نے وہ کر دیا کہ بھئی میں ان کو جو ہے یعنی اس کا دشمن بن گیا، شیطان انسان کا دشمن بن گیا روز ازل، اور یہی جو اللہ تعالیٰ کی تو لعنت ہو گئی، لعنہ اللہ، آیت نمبر 117 میں کیا ہے کہ یہ تو شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کی ہے، اور اس نے روز ازل کہا تھا اللہ سے کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے راستے پر لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیری جانب جو راستہ آتا ہے میں اس میں اس کے لیے بیٹھوں گا اور اس کو تیرے پاس نہیں آنے دوں گا، اور انسانیت سے میں ان کو اکثر کو گمراہ کر دوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کی الفاظ ہیں دوسری جگہ، کہ آپ اس کو یعنی شکر گزار نہیں پائیں گے ان میں سے اکثر کو۔ اور جو 119 نمبر آیت ہے جو ہم پڑھ رہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ میں ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں، ہم کل بہتر ہونے والے بہت سے لوگ کل بہتر ہونے والے مستقبل کی امید میں زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کو بھلا دیا انہوں نے، اللہ کی بندگی سے ہم نے انحراف کر لیا ہے، اور اللہ کی بندگی ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، اور امیدیں ہیں کہ آج نہیں کل حالات بہتر ہو جائیں گے، اور کبھی تو وقت آئے گا کہ چھپر پاڑ کے مجھے کچھ ملے گا اور میں عیش و آرام سے زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی۔ امیدیں ہیں، پھر بے یقینی ہے،
یعدہم و یمنیہم، ان کے ساتھ وعدے ہیں کہ دیکھو تمہارا کل بہتر ہونے والا ہے، تم عیش کرو، آرام کرو، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے غافل کرنا شیطان کا کام ہے۔ اور شیطان کا یہ بھی کام ہے کہ یعنی اس نے تو روز ازل کہہ دیا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ تیری طرف جو سیدھا راستہ ہے میں اس پہ بیٹھوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کو میں گمراہ کر دوں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو دیکھیں شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ دیکھو شیطان تمہیں مجھ تک آنے سے روکے گا اور تمہیں اپنا مقصد تخلیق پورا کرنے نہیں دے گا، اور تمہیں جس مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا ہے تو وہ پورا کرنے نہیں دے گا، رکاوٹیں ڈالے گا، تو تم اس کی چالوں میں نہ آنا۔ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے تم نے دشمنی کرنی ہے، دوستی نہیں کرنی۔ لیکن یہاں کے سامعین کرام معاملہ ایسا ہو گیا کہ یعنی اب شیطان تو ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن شیطان کے جو وعدے ہیں یا شیطان کی جو وسوسے ہیں کہ دیکھو ظاہر کی طرف دیکھو، پہلے اپنی دنیا بنا لو، پھر دیکھ لینا اور نیکی کر لینا۔ یہ دیکھیں ہم یعنی نیکی کو ٹالتے رہتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ہمارا دل سخت ہوتا رہتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی میں ہم پڑھ کر آہستہ آہستہ غفلت کی زندگی گزارتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مکمل غافل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ اب یہ تو شیطانی کام ہے سارے، اور شیطان کی بات ماننے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل جو ہیں سخت ہو جاتے ہیں، پتھر دل ہو جاتے ہیں، اور ہماری سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، ہمارے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب یعنی قرآن کا مضمون ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، سرسری طور پہ زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہے وہ اس سے ہم کام نہیں لیتے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، کسی اللہ والے سے یا کسی کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، جو ہمیں ہماری حقیقت سے آگاہ کرے، جو کرتا ہے یا جو ہمیں ہماری منزل بتاتا ہے، اس کی ہم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارا دل لگ گیا ہے دنیا میں، اور ہم اللہ کی بندے بننے کی بجائے دنیا کے بندے بن گئے۔ تو اب نتیجہ اس کا کیا ہے کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مخلوق پیدا کی تھی، اس نے اس مخلوق کے مقصد کو بدل دیا ہے عملی طور پہ۔ شیطان نے بدل دیا ہے، نفس اور شیطان، یہ دو قوتیں نا ہمارے ساتھ مخالف قوتیں ہیں۔ تو وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں سکھاؤں گا یا میں انہیں امر یعنی ایسا کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کو بدل دیں۔ یعنی میں یہ کوشش، اب میں اپنے الفاظ میں اپنے جملے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں سمجھنے کے لیے۔ شیطان نے یہ کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ میں اب اس کا دشمن ہوں، مجھے ذرا عمر کی مہلت دے دے، اور روز قیامت تک جب ان کو دوبارہ آپ وہ جمع کریں گے اس وقت تک مجھے مہلت دے دے، اور میں اس تیری تمام مخلوق کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا، اور جس مقصد کے لیے تو ان کو پیدا کر رہا ہے یہ وہ کام نہیں کریں گے، بلکہ ادھر ادھر کے بکھیڑوں میں لگ جائیں گے۔ جس مقصد کے لیے آپ ان کو پیدا کر رہے ہیں، یہ تخلیق کا جو مقصد ہے، یہ وہ مقصد نہیں پورا کریں گے۔ میں ان کو مختلف طریقوں سے ان سے وعدے کروں گا، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور میں ان کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا۔
اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے. یہ شیطان کے الفاظ ہیں. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو خیر اس کو مہلت دے دی اور اس سے کہا جا تو جو کر سکتا ہے کر، لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے جو زندگی میں سوچ سمجھ سے کام لیں گے اور میں ان کو ہدایت دوں گا، میری ہدایت کو قبول کر لیں گے، وہ مجھ کو اپنی منزل بنا لیں گے اور خالص مجھے چاہیں گے، تو ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا. یہ دونوں نے، یعنی رحمان نے بھی یہ بات کہی کہ تم میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکو گے. شیطان نے بھی یہی بات کہی الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے خالص بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، تجھے ہی چاہتے ہیں، میرا ان پہ کوئی داؤ نہیں چلے گا. اور جو تجھ کو نہیں چاہتے اور انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، تو ان کو میں جو ہے بہکا دوں گا، یعنی ان کو گمراہی میں آگے بڑھاؤں گا. جیسا کہ قرآن پاک میں ہے سامنے کرام کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، ایک شیطان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک شیطان کو میں اس پر مقرر کر دوں گا، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. تو اب اس صورت میں جب شیطان اس کا ساتھی بن گیا تو وہ اس کو سیدھے راستے کی طرف جانے سے روکتا رہے گا. مختلف مواقع آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت لے آتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. لیکن جب ایسی حالت میں بھی شیطان چونکہ اس کا ساتھی ہوتا ہے، وہ اس کو بہکاتا رہتا ہے. اور یہ قرآن میں واقعات ہیں. یہ وہ کہتے ہیں قد مس آباءنا الضراء والسراء، وہ کہتے ہیں یار یہ تو آتی رہتی ہیں تکلیفیں اور یہ تو زندگی ہے، اور بس وہ اپنی لگن میں مست رہتا ہے وہ انسان، یعنی رجوع نہیں کرتا. شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے نا، رجوع نہیں کرتا. اور ادھر یہ نہ عقل سے نہ فکر سے کام لیتا ہے اور نہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو یہ گمراہ رہتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق جس مقصد کے لیے پیدا کی ہوتی ہے، مخلوق اپنی تخلیق کا مقصد بدل لیتی ہے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی تخلیق، یعنی وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بدل دیں گے. یہی معنی ہے اس کا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ مقصد جس طریقے سے پورا ہوتا ہے، وہ کام ان کو یہ نہیں کرنے دے رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو میں نے، یعنی انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں. تو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، بندگی کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تاکہ بندگی کر کے یہ وہ نعمت عظمی حاصل کر سکے. تو عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں سے اللہ کی بندگی نہیں ہوتی. ہم لوگ ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو اس کی تو اپنی وجوہات ہیں کہ آپ نے باطل کو اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کے. تو پھر یہ ہے کہ آپ کے سمجھ میں تو کوئی بات آئے گی نہیں. اب شیطان آپ کا ساتھی ہے. تو اب یہ اکثریت کے ساتھ یہ معاملہ ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں سے شکر گزار بندے جو ہیں بہت کم ہیں. تو یہ اب ایک شیطانی چیلنج تھا جو اس نے اللہ کو دیا تھا کہ میں فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ تعالیٰ تو جو مخلوق پیدا کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کر رہا ہے، وہ تیرا مقصد تخلیق بدل دیں گے اور ان کو میں دنیا کے پیچھے لگا دوں گا، خواہشات نفس کے پیچھے لگا دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سے پوچھے گا
یا بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا، یہ تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی بات نہ ماننا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بات ماننا یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم نے شیطانی وسوسوں کو قبول کر لیا ہے، اپنی زندگی دنیا کے لیے خاص کر دی ہے، دنیا ہی کے لیے ہماری زندگی ہے۔ یہ عام طور پہ آپ دیکھ لیں تو ہم نے اللہ کی تخلیق کا مقصد بدل دیا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، سبحان اللہ، لیکن ہم نے غیر اللہ کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے۔ تو اللہ کی تخلیق کا مقصد آپ نے بدل دیا ہے۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو گیا ہے، آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہو گیا ہے۔ اب آپ ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ظاہر ہی آپ کا مقصود ہے، ظاہر ہی آپ کو پسند ہے، ظاہر ہی آپ کو مطلوب ہے۔ تو یہ بات تو غلط ہے۔ اس طرح تو آپ اپنے مقصد تخلیق سے انکار کر رہے ہیں، آپ اپنی تخلیق کا مقصد ہی نہیں پورا کر رہے، آپ نے اپنے مقصد تخلیق کی طرف سے منہ پھیر لیا ہے۔ دیکھیں اللہ کی بندگی تو یعنی یہ واضح بات ہے کہ اللہ کی بندگی ہمیں ایک پہاڑ لگتی ہے، اور اللہ کی خالص بندگی کی طرف آپ دیکھ لیں کہ ہم نہیں آنا چاہتے۔ ہم نے تو یعنی ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور خواہشات نفسانی جو ہے وہ ہمارا خدا بن گئی ہیں، اور اسی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ ہماری دوڑ دنیا کی طرف ہے، دوڑو دوڑو، دنیا 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 کی طرف دوڑو۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا رخ بدل دیں گے۔ یہ یعنی فَلَيُغَيِّرُنَّ، دیکھیں اس میں یہ بدل دیں گے اللہ کی پیدائش کو، یعنی جس مقصد کے لیے، دیکھیں پیدائش حقیقی انسان ہے، اس کائنات کا مطلوب اور محور حضرت انسان ہے، اس نے ہی اپنے مقصد تخلیق سے انحراف کر لیا ہے، اور یہ جو ہے غیر اللہ کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ غیر اللہ کی بات مان کے غیر اللہ کو اس نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، مطلوب بنا لیا ہے اور مقصود بنا لیا ہے۔ تو جو کوئی بھی ایسا کرے گا، یعنی جو شیطان کی آگے ہے، من یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ، جس نے اللہ کو دوست بنانے کی بجائے شیطان کو دوست بنا لیا، تو وہ تو بڑے واضح نقصان میں پڑ گیا۔ بہرحال اس پہ بات کریں گے اگلے درس میں انشاءاللہ، اور مضمون ابھی جاری ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور ضرور میں ان کو بہکا دوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ چوپایوں کے کان چیریں، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور انہیں کہوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ،
تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو مقصد کو بدل دیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو دوست بنا لے، فقد خسر خسرانا مبینہ، تو وہ واضح نقصان میں پڑ گیا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ خدا کی بنی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں، اور جس شخص نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔